خوش آمدید کاروان اردو ادب یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نئے موضوع پر بات کریں گے، زبان کیا ہے، اردو زبان کا آغاز اور ارتقاء، اردو زبان کی خصوصیات۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ تو چلیں بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ زبان کیا ہے؟ زبان آوازوں اور اشاروں کا ایک ایسا نظام ہے جس سے انسان خیالات کا تبادلہ کرتا ہے۔ اردو کا آغاز جنوبی ایشیا میں ہوا، جو کہ ہند آریائی زبان ہے اور فارسی، عربی، ترکی کے اثرات سے پروان چڑھی۔ اگر اس کی خصوصیات میں دیکھا جائے تو کچھ اہم لسانی ذخائر شامل ہیں، جس میں کئی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اردو زبان جو ہے اس میں بہت ساری زبانوں کے الفاظ شامل ہیں۔ یہ ہندوستان کی رابطے کی اہم زبان بنی اور برطانوی دور میں اسے سرکاری حیثیت بھی ملی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل طور پر اردو زبان کی تعریف کیا ہے۔ زبان ایک ایسا نظام ہے جس میں مختلف آوازوں، علامات اور اشاروں کے ذریعے خیالات اور معلومات کا تبادلہ کیا جاتا ہے، جو انسانوں کے لیے رابطے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس تعریف کو دیکھیں کہ زبان ایک ایسا نظام ہے جس میں مختلف آوازوں، جس میں بہت ساری ایسی آوازیں شامل ہیں، ایسی علامات شامل ہیں جو کہ اردو زبان، کیونکہ پہلے کوئی زبان کسی کی سمجھ میں نہیں تھی، تو پہلے اشاروں کے ذریعے اپنی سائن لینگویج یوز کر کے، جس میں اپنے باڈی پارٹس کو ہلا کر، اپنے ہاتھوں سے اشارے کر کے، اپنے منہ کے جو تاثرات تھے ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو سمجھاتے ہوئے دوسرے انسان کو اپنا جو تاثر تھا وہ پیش کیا جاتا تھا، جو خیال تھا، جو معلومات کا وہ ہم دوسروں تک پہنچانا چاہتے تھے وہ پہنچائی جاتی تھی۔ تو جو انسانوں کے درمیان ایک بنیادی رابطے کا ذریعہ تھے۔ تو اردو زبان میں وہ طاقت ہے کہ اس نے انسان کو بولنے کی طاقت دی۔ اس میں بہت ساری زبانوں کے اثرات شامل ہیں، بہت ساری زبانوں کے الفاظ شامل ہیں جو کہ ایک رابطے کا ذریعہ بنی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کا آغاز اور ارتقاء کیسے ہوا۔ اردو زبان ہند اسلامی تہذیب کا بہترین ثمر ہے۔ مسلمان فاتحین برصغیر پاک و ہند میں جب آئے تو اپنے ساتھ عربی، فارسی اور ترکی کی زبان لائے۔ اس وقت آریاؤں کی مقدس زبان سنسکرت عوام سے اپنا رشتہ منقطع کر چکی تھی، یعنی کہ ختم کر چکی تھی، لیکن مقامی طور پر اب بھی سنسکرت بولیاں رائج تھیں، جنہیں اس خطے کے قدیم باشندے، یعنی کہ جو بہت پرانے رہنے والے تھے، لوگ جو تھے اس دور میں، وہ اپنی سنسکرت کی جو بولیاں تھیں ان کو استعمال کرتے تھے، اپنی معاشرتی ضرورتوں کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کرتے تھے۔ ان بولیوں کے لیے صرف اور نحوی نظام میں مماثلت موجود تھی۔ آریاؤں نے حقارت سے اسے بگڑی بولیاں شمار کیا، لیکن مسلمانوں نے انہیں نہ صرف قبول کیا بلکہ کشادہ نظری سے قبول کیا، بلکہ انہیں سہارا بھی فراہم کیا اور نئے ذخیرہ الفاظ کی فطری شمولیت سے جدید دور کی اہم زبان اردو کو وضع کیا۔ اردو کا آغاز اور ابتداء کے بارے میں بہت مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں، لیکن ان تمام نظریات میں ایک بات جو ہے وہ مشترک ہے کہ اردو کی ابتداء اور اس کی نشوونما جو ہے وہ ہندوستان میں مسلمان فاتحین کی آمد کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ اور جو بنیادی استدلال یہاں پہ پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمان فاتحین کی آمد جب ہندوستان میں ہوتی ہے تو یہاں کے مقامی لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے۔ اس ملنے جلنے کے باعث ایک دوسرے کی زبان کو اختلاط ہوتا ہے، جس کے سبب ایک نئی زبان وجود میں آتی ہے جو اردو، ہندی یا ہندوی کہلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بناوٹ کے اعتبار سے یہ ایک مخلوط قسم کی زبان
معلوم ہوتی ہے۔ اس کے نحوی، صرفی قواعد اور ان میں الفاظ، اسوات اور دوسری زبانوں سے مستعار لیے گئے ہیں۔ یہاں پہ بھی بات کرنے کا یہی مقصد ہے کہ اردو زبان میں بہت ساری زبانوں کے قواعد اور ضوابط شامل ہیں، بہت سی دوسری زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، بہت سی دوسری زبانوں کو ملا کر یہ ایک جو ہے زبان بنی ہے، اور جو بہت ہی قدیم اور مشہور ایک تعریف بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اردو زبان جو ہے وہ ترکی کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ تو یہ جو ہے اسی طرح جیسے جیسے اردو زبان جیسے جیسے مسلمان فاتحین نے سفر کیا اسی طرح اردو زبان نے بھی سفر کیا، اور جیسے جیسے وہ آگے گئے ان علاقوں کی مقامی بولیاں جو تھی شامل ہوتی گئی اور اردو اسی طرح نشو و نما پاتی گئی۔ اس بات پر تو تمام ماہرین لسانیات متفق ہیں کہ اس کی ابتدا مسلمان فاتحین کی آمد سے ہوتی ہے۔ اختلاف مقام اور جگہ کی تعین میں ہے۔ جو اختلاف ہے وہ یہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس علاقے میں یہ پروان چڑھی، کوئی کہتا ہے کہ اس علاقے میں، لیکن جو حقیقی دلائل ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے مسلمان فاتحین سفر کرتے رہے، اپنے علاقے بدلتے رہے، ان لوگوں کے ساتھ اپنی بات چیت اپنا رابطہ قائم کرتے رہے، اردو زبان میں اتنا ہی ذخیرہ الفاظ ہوتا رہا اور اردو جو تھی وہ مزید نشو و نما پاتی گئی۔ بعض محققین کے مطابق اس کی پیدائش دکن میں ہوتی ہے تو بعض محققین اس کی جائے پیدائش پنجاب کو مانتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کا حولوی سبب سب سے پہلے سندھ میں تیار ہوا، تو بعض اس کی ابتدائی نقوش دہلی اور اطراف دہلی میں تلاش کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت نظریات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس سے جو نیکسٹ لیکچر ہوگا ہم اس میں اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ اردو کی ابتدا اور آغاز اور ارتقاء کے بارے میں محققین کی کیا رائے ہے، ان کے نظریات کیا ہیں۔ اب ہے اردو زبان کی خصوصیات۔ جو زبان اپنے اندر اتنی گہری چاشنی رکھتی ہے کہ جو ہر انسان کو رابطے کا ذریعہ دیتی ہے، جو اس میں اتنے دوسری زبانوں کے الفاظ شامل ہیں کہ وہ سب کو ایک سنگم میں پرو دیتی ہے، ایک لڑی میں پرو دیتی ہے، تو اس زبان کی بہت ساری خصوصیات بھی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ بہت ساری تو نہیں لیکن چند اہم خصوصیات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، تو دیکھتے ہیں۔ لسانی اختلاط، اس میں مقامی ہند آریائی زبانوں کے ساتھ ساتھ عربی، فارسی اور ترکی کے الفاظ کا گہرا اثر ہے۔ لچکدار اور وسیع، یہ ایک وسیع ذخیرہ الفاظ رکھنے والی لچکدار زبان ہے جو مختلف موضوعات پر بات کرنے کے لیے قابل ہے۔ رابطے کی زبان، برصغیر میں یہ سب سے مؤثر رابطہ زبان بن گئی، خاص طور پر شمالی ہندوستان میں۔ تخلیقی زبان، یہ شعر و ادب میں بہت مقبولیت حاصل کر چکی ہے اور مختلف شعراء نے اسے تخلیقی اظہار کا ذریعہ بنایا۔ تحریری نظام، یہ نستعلیق فونٹ میں لکھی جاتی ہے جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ نستعلیق فونٹ پر اردو کا رسم الخط کی ویڈیو جو ہے وہ اس چینل پر پہلے سے موجود ہے، آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا، اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی کہ کیسے اردو زبان نے تحریری شکل میں آ کر فونٹ نستعلیق تک کا سفر طے کیا۔ تو یہی تھا آج کے ہماری ویڈیو، تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔